اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح احتبا کرتے ہوئے دیکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے احتبا کی کیفیت بیان کی اور وہ قرفصہ کی کیفیت تھی۔ بخاری شریف۔ فائدہ: احتبا یا قرفصہ یہ ہے کہ دونوں زانوں کھڑے رہیں اور سرینوں پر بیٹھ کر ہاتھ کو ٹانگوں کے گرد باندھ لیں، جیسے اکڑو بیٹھ کر ٹانگوں کے گرد باندھ لیا جائے۔ حضرت قیلتہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرفصہ کی حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا، یعنی اکڑو بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے ٹانگوں کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ تو جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے میں تواضع اختیار کرتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ابو داؤد، ترمذی۔ حضرت شرید بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اپنا بایاں ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا تھا اور ہاتھ کے انگوٹھے کے نچلے حصے پر ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو ان لوگوں کی طرح بیٹھتا ہے جن پر اللہ کا غضب نازل کیا گیا؟ ابو داؤد، صحیح سند کے ساتھ۔ فائدہ: علیہ یدی اسے مراد ہاتھ کی اصل ہے، یعنی وہ جس کا سرا انگوٹھے کی اصل پر ختم ہوتا ہے، اس کو الیلۃ الید کہتے ہیں، اور ہاتھ کا دوسرا سرا جس کی اصل چنگلی ہے اس کو سرا کہا جاتا ہے۔ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہود و نصارہ ہیں، ان کی ایک روپتا اختیار کرنے سے روکا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کل مسلمان ہر معاملے میں یہود اور عیسائیوں کی نقالی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور دنیاوی ترقی کے لیے اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔